اسلام پر یہ کیا جاتا ہے مسلمانوں پر کہ اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام اگر امن کا درس دیتا ہے تو پھر جہاد کیوں مشروع ہے؟ اسلام میں جہاد کا کیوں حکم دیا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ لڑو؟ اس کا ایک آسان سا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا کے اندر پوری دنیا کا اس وقت ایک قانون ہے، بین الاقوامی قانون۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی باغی ہو حکومت وقت کا، تو کوئی بھی حکومت، وہ مسلمان کی حکومت ہو یا کافر کی حکومت ہو، بدھ مست کی حکومت ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والے کی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت باغی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتی۔ اگرچہ باغی کتنے ہی اچھے کاموں میں وہ کار خیر میں وہ اپنا صلاحیتیں لگانے والا ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو، مدد کرنے والا ہو، لیکن ساتھ وہ یہ کہے کہ یہ جو بادشاہ وقت ہے میں اس کا مخالف ہوں اور اس کی حکومت کو ختم کر کے رہوں گا۔ حتیٰ کہ روس میں ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اس وجہ سے قتل کروا دیا کہ وہ بغاوت کے اندر مبتلا ہے۔ پوری دنیا کا یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی قانون ہے کہ باغی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ اب جو کافر ہے، کافر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی ہے، اگرچہ کتنے ہی اچھے کام کرے، کتنے ہی ہمیں بھلے ان کے اعمال معلوم ہوں، کتنے ہی خوش اخلاق ہوں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کے باغی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے باغی ہیں؟ ہم تو سنتے ہیں آج کل تو علماء بھی بڑے مزے لے لے کر ممبروں پر بیٹھ کر ان کے محاسن، محامد اور فضائل بیان کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ اپنی جگہ پر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کفر تو مغلوب ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن کفر نے حق اپنا لیا، سچ اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا کر دیا۔ اگر وہ حق اور سچ نہ اپناتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انہیں دنیا میں ابھرنے نہ دیتے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ذرا اپنی تاریخ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف فوج نے اقوام متحدہ کی اجازت سے ایک دن میں چچنیا میں ہزاروں لوگوں کو ایک میدان میں کھڑا کر کے گولیاں سے بھون دیا تھا۔ صرف وجہ کیا تھی؟ کس چیز کی سزا دی گئی تھی کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عراق میں 10 لاکھ عراقیوں کو بموں سے بھون دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں سزا دی گئی؟ کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں لیبیا کے اندر کیا ہوا کہ جو شام سے لوگ ہجرت کر کے گئے انہوں نے خیموں میں پہلے ان کو پناہ دی گئی، پھر انہی خیموں کو گھیر کر ان کو آگ لگا دی گئی۔ یہ ہمارے ساتھ ہندوستان جو ہے اس میں جب گجرات کا 1990 کے اندر وہ حادثہ سانحہ پیش آیا تو اس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق رپورٹ جو شائع ہوئی 20 لاکھ مسلمانوں کو ان کو گھروں سمیت جلا دیا گیا۔ کیوں جی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اور صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے آپ آئے روز سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں شام کے اندر عید کے دن مسلمانوں کو پکڑ کر اور ان کو زمین پر اوندے منہ ڈال کر ان پر بڑے بھاری پتھر رکھ دیے کہ اب سلکتے سلکتے اور بلکتے بلکتے یہاں تمہاری جان نکلے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا اور کوئی قصور نہیں۔ تو یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اس دین کو نہیں پھیلنے دیں گے، اس دین سے روکیں گے۔ یہ دین کس کا ہے؟ کس کا دین ہے جی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ تو یہ باغی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ان باغیوں کی سزا یہ ہے کہ ان سے جہاد کرو، ان سے لڑو۔ دوسری بات، کفر ظلم کا نام ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم لوگوں کو، حضرت عامر بن ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جب کسریٰ کے دربار میں گئے تھے، اس نے کہا کیوں آئے ہو یہاں، اس میرے ملک میں کیوں آئے؟ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں شامل کرنے کے لیے اور ظلم و ستم سے بچانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اسی وجہ سے جب محمد بن قاسم نے یہاں سندھ پر حملہ کیا تو ملتان تک آیا تھا، تو لاکھوں لوگوں نے صرف اور صرف اخلاق دیکھ کر اور اسلام کا عدل دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔
تو ہمیں حکم ہے کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کفار کے ملکوں میں جاؤ اور ان سے جہاد کرو جب وہ دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے لگے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، پیارے آقا سے پوچھے کہ یا رسول اللہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا جو لڑائی اپنی ملک کے لیے لڑی جائے، ملت کے لیے لڑی جائے، اپنی وقار کے لیے لڑی جائے، مال و دولت کے لیے لڑی جائے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑی جائے، وہ لڑائی جنگ تو ہو سکتی ہے، جہاد نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ جہاد کیا ہے؟ فرمایا اعلاء کلمت اللہ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑائی لڑی جائے گی وہ جہاد ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس پر اجر کیا ملے گا؟ مسند احمد کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں اس کا مکان دکھا دیتے ہیں، 72 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کو بڑی گھبراہٹ جو قیامت کی گھبراہٹ ہے اس سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور اس کے سر پر ایک سونے کا ایسا تاج سجا دیا جاتا ہے جس کا ایک موتی پوری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے تو اس کو موت کی صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی کی جان نکل رہی ہوتی ہے وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اور رب اس کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، جان نکلنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی وہ دعا کر لیا کریں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ اپنے راستے کی شہادت اور اپنے محبوب کے شہر کی موت عطا فرما، آمین کہنے سب۔ اور صحابہ کے واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ جب شہید ہو گئے تو وہ بڑے رو رہے تھے اور کپڑا ہٹا کر چہرے سے دیکھ رہے تھے اور روئے جا رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جابر دکھانا دوں، اگر تجھے چین نہیں آ رہا، سکون دل کو بے قرار، دل کو سکون نہیں مل رہا تو دکھا دوں جنت میں تیرا والد چلتا پھر رہا ہے اور مزے کر رہا ہے۔ تو پھر وہ صحابی تھے، صحابہ تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ نے اپنی مبارک زبان سے جب کہہ دیا مجھے ایسے یقین آ گیا جیسے میں نے آنکھوں سے اپنے والد کو جنت میں دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے گھر والوں کو کہ حضرت جعفر کو اللہ نے 2 پر عطا کر دی اور وہ جنت میں ان پروں سے اڑ رہے ہیں۔ اور حضرت حنظلہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ حنظلہ جب شہید ہو کر گرے تو فوراً فرشتے پانی لے کر آئے جنت سے اور ان کو غسل دینے لگے۔ پھر گھر جا کر معلوم ہوا کہ پہلی رات تھی، اپنا غسل جنابت کرنے کے لیے جانے لگے تو کسی نے کہا کہ ارے اللہ کے بندو، مدینے والوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو فوراً پانی نہیں چھوڑا، کہا اگر آقا شہید ہو گئے تو ہم بھی دنیا میں زندہ رہ کر کیا کریں گے، جا کر ہم بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ اور حضرت سعد کے بارے میں فرمایا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو 70,000 فرشتے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے زمین پر اترے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فضائل ہیں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دے اور اللہ کے راستے میں ہی شہید ہو جائے۔ فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کی گردن کاٹ دو، حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب ان کی طاقت کچل چکے ہو تو فشدوا الوثاق، تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو، فإما منا بعد وإما فداء، پھر چاہے انہیں احسان کر کے فدیہ لے کر چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لو، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔